نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. اللہ جل مجدہ کے فضل و احسان اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نارین پاک کے تصدق سے جمعۃ المبارک اس عظیم بابرکت اور خوبصورت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور ایک بار پھر اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارا پورا ملک جن حالات اور جس کیفیت سے گزر رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کا امر ہے، یہ اس کی قدرت ہے، اور اس میں اس کے کیا راز پنہاں ہیں اور پوشیدہ ہیں یہ وہ خود ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ہمیں اس کا بندہ اور غلام ہونے کے ناطے جو ہمارے لیے حکم اور امر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گریبان کے اندر جھانکنا ہے، ہم نے خود احتسابی کرنی ہے، ہم نے اپنے اوپر نظر کرنی ہے. یہ اس وقت ایک یقیناً پورے ملک، پوری قوم اور امت کے لیے ایک مشکل وقت ہے اور کڑا وقت ہے، جس کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے اور ان کی وجہ سے جو کروڑوں لوگ بے گھر ہوئے، کروڑوں کی تعداد، جو ایک تخمینہ UN نے جاری کیا اس کے مطابق 3 کروڑ لوگ اس وقت تک وہ اس سیلاب اور آفت سے متاثر ہوئے ہیں، اور کروڑوں کی تعداد میں ہی جانور اور ان کے مویشی انہی لوگوں کے وہ ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، وہ اس سیلاب میں بہہ گئے یا مر گئے. اور پھر لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہ ہیں جو بے گھر ہوئے، جن کے گھر سرے سے رہے ہی نہیں ہیں اور وہ بہہ چکے ہیں. یا آپ صبح و شام خبروں میں، انٹرنیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ان تفصیلات کو دیکھ رہے ہیں. اب اس میں جو کام ہے، جو میں نے کہا کہ اس میں ایک چیز تو اللہ کا امر ہے جو واقع ہو گیا، دوسری چیز ہے وہ ہمیں اپنے اوپر اب نگاہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہر لمحہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے اپنے اعمال کے اوپر. اور پھر اب اس کیفیت کے اندر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ان حالات کے اندر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں اس حوالے سے بے شمار مقامات کے اوپر اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اور اللہ رب العزت کی میں ایک جملہ یہاں پر بول رہا ہوں، اس کی تفصیل میں انشاءاللہ پھر ہم آگے اس پر گفتگو کریں گے. جو انتہائی پسندیدہ عمل ہے اللہ رب العزت کے ہاں، انتہائی پسندیدہ عمل جس کو وہ رب العزت بے انتہا پسند فرماتا ہے، وہ دوسروں پر خرچ کرنا ہے، وہ دوسروں پر خرچ کرنا ہے. اللہ رب العزت نے دیا کسی کو ہے، وہ دیا اس نے ہمیں ہے،
اب ہم اگر اس کے لیے کسی اور پر خرچ کریں، اب وہ براہ راست کسی دوسرے کو بھی دے سکتا تھا، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اس نے ان کو نہیں دیا، اس نے ہمیں دیا اور ہمیں اس امتحان میں مبتلا کیا کہ ہم اس مال کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور ہمارا وہ خرچ کرنا اس کو بے انتہا پسند ہے۔ کتنا پسند ہے؟ یہ جو آیت مبارکہ سورہ حدید کی میں نے تلاوت کی، آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا آمنو باللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اب ایمان لانے کا حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ حکم ہے، اور اس کے ساتھ متصل جو دوسری چیز ارشاد فرمائی، جو دوسری چیز ارشاد فرمائی، فرمایا وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو۔ اور کیوں؟ فرمایا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اس مال و دولت میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں اپنا نائب اور امین بنایا ہے۔ اس میں راز کیا پوشیدہ ہے وہ آگے حدیث مبارکہ میں انشاءاللہ آتی ہے۔ پہلی چیز فرمایا ایمان لاؤ، اور دوسری چیز فرمایا وَأَنفِقُوا، خرچ کرو اس میں سے جس مال پر اللہ نے تمہیں نائب اور امین بنایا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت خود اس نے جو اپنا پہلا تعارف کروایا قرآن مجید نے، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اور تعریف اس اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے جو اس ساری کائنات اور جتنے بھی عالمین ہیں، ایک عالم ایک جہان نہیں، فرمایا جتنے بھی عالمین ہیں جن کو تم ڈسکور کر سکو، جن کو تم ڈسکور نہ کر سکو، جو تمہارا ادراک احاطہ ادراک میں آئیں، جو تمہارے احاطہ ادراک میں نہ آئیں، جو تمہیں معلوم ہو سکیں، جو تمہیں معلوم نہ ہو سکیں، جہاں تک یہ عالمین بستے ہیں، وہ رب العزت، وہ اللہ کی ذات، وہ ذات ہے جو تمام عالمین کی پرورش کرنے والا ہے، ان کو دینے والا، ان کو عطا کرنے والا ہے، ان کا رب ہے۔ اس نے اپنا پہلا تعارف بطور رب ہونا کروایا، اس لیے اس مقام کے اوپر فرمایا آمنو باللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر خرچ کرو، وَأَنفِقُوا، اور پھر اس کے بعد فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور پھر فرمایا خرچ کرو۔ اور آگے جو بات کہی، جو میں نے کہا کہ اس کا ربط کیا ہے، فرمایا جس پر ہم نے تمہیں نائب بنایا، اس لیے کہ یہ کام خود رب کرتا ہے کہ اپنی مخلوق کو عطا کرتا ہے، تو اے بندے تو میرے نائب ہونے کے ناطے جو کچھ میں نے تجھے عطا کیا ہے وہ تو بندوں پر خرچ کر، وہ تو اللہ کی مخلوق پر خرچ کر، انہیں دے، ان تک پہنچا۔ یہ کام اس کو سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ یہ خود اللہ رب العزت کی ذات کرتی ہے، اور کس انداز میں کرتی ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ رب المسلمین یا رب المؤمنین، کہ وہ مومنوں کا رب ہے، وہ مسلموں کا رب ہے، جو اس کو مانے گا وہ صرف انہیں ہی عطا کرے گا، اور جو اس کو نہیں مانیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ دیکھیں دنیا میں لوگ تو وہ تھے جو مشرک تھے، اب تو وہ لوگ پیدا ہو گئے جو سرے سے کسی ایک ذات کے ہونے کے ہی انکاری ہیں۔ مشرک تو وہ لوگ تھے جو اللہ کو تو مانتے تھے کہ ایک غیبی ذات موجود ہے، اور پھر ساتھ میں اوروں کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، تو مالک ان کو بھی عطا کرتا تھا، اس نے تو کبھی ان کا بھی رزق بند نہیں کیا، ان کو عطا کرنا بھی بند نہیں کیا۔ اور پھر آج کے اس دور کے اندر تو وہ لوگ بھی پیدا ہوئے جو سرے سے اللہ رب العزت کی ذات کے ہی منکر ہو گئے، جن کو ہم ایتھسٹ کہتے ہیں، ملحد کہتے ہیں، جو خدا کی ذات کے ہی منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے ہی نہیں، جو چیز احاطہ عقل میں نہیں آتی، جس کو سائنس پروو نہیں کر سکتی، وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، تو کیا اس نے ان کا رزق بھی بند کر دیا کہ یہ تو سرے سے مجھے مانتے ہی نہیں، تو میں ان کو مزہ چکھانے کے لیے ان کا رزق ہی بند کر دوں، کہ تمہیں معلوم ہو، تمہیں پتہ چلے کہ یہ جو تمہیں مل رہا تھا یہ کون دے رہا تھا، تو وہ بند کر سکتا ہے، لیکن نہیں۔ فرمایا رب العالمین، جتنی مخلوقات ان جتنے عالمین کے اندر موجود ہے وہ ان کو عطا کرنے والا ہے بلا تفریق۔ اسی لیے اس نے اپنا اگلا تعارف کروایا الرحمن الرحیم،
وہ صرف مومنوں، صرف مسلمانوں پر رحم فرمانے والا نہیں، صرف ان پر بھی رحم نہیں کرتا جو اس سے مانگتے ہیں۔ ایک صفت اس نے تعارف کروایا رحمان، کہ وہ ان لوگوں پر رحم کرتا ہے اور وہ عطا کرتا ہے جو اس سے مانگتے ہیں۔ اور یہ مبالغہ کی صیغہ ہے، الرحمن اور الرحیم دونوں اس میں اسماء مبالغہ ہیں، کہ نہایت مہربان، اور نہایت مہربان یہ ہے کہ جو کوئی جو اس کو مانگتا ہے نہیں مانتا، جب اس سے مانگتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے۔ اب یہ صفت تو دنیا میں اوروں میں بھی پائی جاتی ہے، انسانوں میں، مخلوقات میں بھی پائی جاتی ہے کہ جس سے مانگا جائے وہ عطا کرے۔ فرمایا الرحیم، الرحیم کے اندر اس سے زیادہ مبالغہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ذات جو بن مانگے عطا کرے اس کو الرحیم کہتے ہیں، جو اس سے سوال نہ بھی کرے وہ اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ تو یہ اس خالق کائنات کی اپنی صفات ہیں، اس پر فرمایا کہ بندے میں نے تجھے ان صفات کے اوپر نائب بنایا ہے اور امین بنایا ہے، کہ میں نے جو تجھے عطا کیا ہے۔ اسی چیز کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر دیکھیے کیسے ارشاد فرمایا۔ اب یہ قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، اس مضمون کو دیکھیے کہ میں نے کہا یہ خرچ کرنا، دوسرے لوگوں پر خرچ کرنا، یہ اللہ رب العزت کو کس انداز میں اور کتنا پسند ہے، یہ سب سے زیادہ اس کا پسندیدہ عمل ہے۔ اب آغاز ہے قرآن کا اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب لا ریب ہے، اس میں شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقین کی علامات سنیے، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھے پر ایمان لاتے ہیں، یہ متقین کی پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب تیسری صفت دیکھیے، فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقین کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے اللہ پر ایمان لے آنے کے بعد وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں کوئی قید فی سبیل اللہ کی نہیں لگائی اللہ رب العزت نے، ينفقون مطلق خرچ کرتے ہیں۔ جو بات قابل توجہ ہے وہ اس سے پہلا جملہ ہے، ينفقون سے پہلا جملہ، فرمایا کہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ کون سی چیز خرچ کرتے ہیں؟ کون سی چیز خرچ کرتے ہیں؟ فرمایا مما رزقنا، جو ان کو جو کچھ ہم نے رزق عطا کیا ہے، اس کو ایکنالج کرنا، اس کو اپنے اندر ہر وقت اس کو ریکگنائز کرنا کہ جو کچھ اس وقت میرے پاس ہے یہ میرا نہیں ہے، رزقنا بندے یہ ہمارا دیا ہوا ہے۔ پیچھے مما لگا دیا ما موصولہ کے ساتھ، جو کچھ تمہارے پاس ہے اور اس میں سے جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، رزقنا یہ عطا کیا ہوا ہمارا ہے۔ ہم کس زوم کے اندر ہیں کہ میں نے اتنی چیریٹی کی، میں نے اتنا خرچ کیا، میں نے اتنا بانٹ دیا، فلانے کو اتنا دیا۔ یہ جو سوال ہمارے دل و دماغ کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا، میں نے اتنی چیریٹی کر دی، میں نے اپنے مال میں سے اتنا خرچ کیا، اتنا صدقہ کیا، اتنی زکوٰۃ دی، اتنا خیرات دیا، اپنے بزنس میں سے اتنی انویسٹمنٹ جو تھی وہ مائنس کر کے یہاں پر خرچ کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ رب العزت کے اللہ نے ان کو خلیل کہا، ان کے اور بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ ساری عمر آپ کی سنت مبارکہ اور عمل مبارک یہ رہا، آپ نے کبھی اکیلے دسترخوان پر کھانا نہیں کھایا، کبھی، ہمیشہ انتظار میں رہتے کہ اللہ کا کوئی بندہ میرے ساتھ اس میں شریک ہو جائے، تو بانٹتے، خرچ کرتے کہ مالک کا عطا کیا ہوا ہے، اس میں ان کو خوشی اور راحت محسوس ہوتی۔ اور میں نے کہا کہ اللہ کو یہ کیوں پسند ہے؟ کیونکہ خود رب العزت کی اپنی صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ مالک کی اپنی صفت ہے کہ وہ بن مانگے عطا کرتا ہے۔ اور کیا وہ ہمیں گن کے دیتا ہے کہ تمہاری ضرورت اتنی ہے تو میں بس تمہیں اتنا ہی دے دوں؟ آپ دیکھیں نا ہماری طبیعتوں کے اندر کتنا قبض ہوتا ہے جب ہم مال کو خرچ کرتے ہیں، یہ قبض کیفیت کے اوپر طاری ہو جاتا ہے۔ تو کبھی یہ بھی تصور کر لیں کہ مالک نے کیا ہمیں گن گن کر دیا ہے؟ کیا
کیا ہمیں یہ پوچھ کر اللہ نے دیا ہے کہ بندے تجھے تو صرف اتنا ضرورت ہے، اس سے زیادہ کی تو تیری ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس نے ہم سے ہماری ضرورتیں پوچھ کر ہمیں عطا کیا ہے؟ جب ہمیں جو کچھ اس نے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے عطا کیا، اور وہ ہمارا ہے بھی نہیں، عطا کیا ہوا بھی اس کا ہے، رزقنا، ہم نے رزق عطا کیا، تو پھر ہمارا اس پر کیا ظلم ہے؟ اور جو بات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کرنے لگا تھا کہ جو ان کا عمل مبارک تھا خرچ کرنے اور کھلانے کے حوالے سے، مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص ان کے ساتھ بیٹھا، اس کو کھانے پہ انہوں نے بٹھایا بطور مہمان، اس کو اپنے دسترخوان پہ کھانا شیئر کیا اس سے۔ اب اس نے اللہ کا نام لیے بغیر، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیا۔ آپ نے اس کو روکا اور اس سے پوچھا کہ تم نے اللہ کا نام نہیں لیا۔ اس نے کہا میں اس اللہ کو نہ جانتا ہوں نہ مانتا ہوں۔ آپ جلال میں آ گئے، آپ نے اس کو اٹھا دیا اپنے دسترخوان سے۔ اب وہ شخص جب چلا گیا وہاں سے، اللہ رب العزت نے وہی نازل فرمائی، فرمایا ابراہیم تو بندہ ہے اور تو نے تو آج دیکھا ہے کہ وہ مجھے مانتا ہے یا مجھے نہیں مانتا۔ اس کی ساری زندگی اس عمل کو جاننے کے باوجود میں اس کو عطا بھی کر رہا ہوں، میں اس کو کھلا بھی رہا۔ تو میں نے تو آج تک اس کا رزق نہیں روکا کہ یہ مجھے مانتا ہے یا یہ مجھے نہیں مانتا۔ تو جب خرچ کرنا ہے، یہ جو ینفقون میں نے کہا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ینفقون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مطلقاً خرچ کرنے کی بات ہے اور بلا تفریق خرچ کرنے کی بات ہے۔ اول سب سے پہلا حق وہ اہل اسلام کا ہے، اہل ایمان کا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے اوپر خرچ کیا جائے۔ لیکن جب ایسی قدرتی آفت ہو جس میں پوری انسانیت اور پھر باقی مخلوقات بھی بلا تفریق اس سے متاثر ہوں، افیکٹڈ ہوں اس سے، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ صاحب ایمان ہے اور یہ صاحب اسلام ہے، پھر انسانوں کے اوپر خرچ کرنا ہے اور بلا تفریق خرچ کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام کی اپنی حیات مبارکہ اور آپ کی اہل بیت اطہار کی حیات مبارکہ یہی ہے کہ جو بھی غیر مسلم باہر سے آتے اور وہ جب بھی سفیر کے طور پر آئے یا آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے یا ملاقات کرنے کے لیے آئے، آقا علیہ السلام سے ملنے آئے، حضور نے ان کو اپنا مہمان بنایا اور اپنی بارگاہ سے ان کو عطا فرمایا۔ یہ آقا علیہ السلام کی اپنی سنت مبارکہ ہے، بلا اس کا پوچھے کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کا کیا ارادے ہیں ان کے، یہ اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا۔ یہی تو شان رحمت للعالمین ہے کہ وہ رب العالمین تمام جہانوں پر کا رب ہے، اور یہ رحمت للعالمین تو تمام جہانوں، جہاں جہاں اس کی ربوبیت ہے وہیں وہیں آقا علیہ السلام کی رحمت ہے۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اب پھر اس سے آگے چلیں، پھر آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ اب یہ جو خرچ کرنا ہے اللہ کی مخلوق پر، انسانیت پر خرچ کرنا، دوسروں پر خرچ کرنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تو میری راہ میں مال خرچ کرے گا۔ اب یہ ایک کلیہ ہے، کلیہ، اس کو بزرگان دین نے اکثر بیان فرمایا کہ جس شے کی آپ کے پاس کمی ہو یا جس کی ضرورت ہو، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز ضرورت ہے، مال ضرورت ہے، محبت ضرورت ہے، علم ضرورت ہے، جس شے کی ضرورت ہو، جو چیز چاہیے ہو، جس کی طلب ہو، جس کی خواہش ہو، فرمایا اس کو دوسروں پر خرچ کرنا شروع کر۔ مال کی کمی ہے، مال چاہیے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو میری راہ میں مال خرچ کرے گا تو میں تجھے مال دوں گا، اور فرمایا اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں۔ اب یہ بڑی حدیث مبارکہ توجہ سے سننے والی ہے۔ فرمایا اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، رات دن خرچ کرنے سے خالی نہیں ہوتے۔ جو میں نے جس پر گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کی اپنی صفت مبارکہ ہے کہ بندے میں بھی تو خرچ کرتا ہوں تو میرے خزانے تو آج تک خالی نہیں ہوئے۔
جب تو بھی خرچ کرے اس نیت کے ساتھ, اس ڈر اور خوف سے نکل کر کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا, یہ آیا تھا, یہ خرچ کر دیا تو اللہ رب العزت اور عطا کر دے گا. جب اس نیت کے ساتھ تو خرچ کرتا چلا جائے گا تو اللہ کا تو خزانہ کبھی ختم نہیں ہوا. جب اس کا خزانہ ختم نہیں ہوا تو وہ بھی تجھے عطا کرتا جائے گا. یہ کلیہ ہے, یہ کلیہ ہے. اس کو اپنے ذہن میں, دل و دماغ کے اندر باندھ لیں کہ خرچ کرنے سے کبھی کمی نہیں ہوتی. جتنا خرچ کرے دوسروں کے اوپر اللہ رب العزت اتنا زیادہ عطا کرتا ہے. میں آپ کو اپنی چھوٹی سی بات شیئر کرتا ہوں. میں کسی دور میں کسی دوست کے ساتھ جب بات ہوتی تو میں ان کو کہا کرتا تھا کہ یہ جو بٹوے کے اندر پیسے پڑے ہوئے ہیں, جب تک یہ بٹوے سے نکلیں گے نہیں اور بٹوے کے اندر جگہ خالی نہیں ہوگی تو دوسرے پیسے یہاں پر کیسے آئیں گے. ہم جب سنبھال کے رکھیں گے, ان کو خرچ کریں گے نہیں, تو یہ اللہ رب العزت نہیں عطا کرتا ان لوگوں کو جن کو خرچ کرنے کا حوصلہ اور دل نہیں ہوتا. اللہ عطا ہی اسی کو کرتا ہے جس کو خرچ کرنے کا ڈھنگ آتا ہے, جو خرچ کرنا جانتا ہے, جو دینا جانتا ہے, جو بانٹنا جانتا ہے, جس کا اتنا ہمت اور حوصلہ ہے, جس نے گن گن کے گھر میں رکھنے ہیں, تو اللہ اسے کیوں عطا فرمائے. یہ چیزیں بڑی توجہ طلب ہیں. ہم اپنے, میں نے کہا کہ یہ آفت تو پوری انسانیت پر ہے, لیکن اس میں اس چکر میں پڑے بغیر کہ یہ عذاب ہے کہ آزمائش ہے, توجہ یہ کریں کہ یہ ہمارا امتحان ہے اس وقت. جو اس سے متاثرین میں نہیں ہیں, جو اس وقت جو افیکٹیز نہیں ہیں اس وقت, یہ ہمارا امتحان اور آزمائش ہے. ان کو کل بھی اللہ رب العزت نے عطا کیا تھا, یہ آزمائش آج اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہے, اور کل وہ مالک ان کا پھر بندوبست کر دے گا. وہ تو ان کو بھوکا نہیں نہ مارے گا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا. 12ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے, فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر جو بھی دابہ, جو بھی مخلوق ہے, اللہ رب العزت اس کو رزق عطا کرتا ہے, اس کے ٹھکانے کو جانتا ہے. وہ اس نے اپنے ذمہ رکھا ہوا ہے, وہ ان کو عطا کرے گا, وہ ان کو دے گا. سوال ہم سے ہے کہ جب انسانیت کو ضرورت تھی اس وقت ہم کیا کر رہے تھے, اس وقت ہم کیا کر رہے تھے. آپ دیکھیے جن کے ہم واقعات پڑھتے ہیں, ان کی حیات مبارکہ, جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسوہ ہے ہمارے لیے. اسوہ کہتے ہیں ایک ایسے راستے کو جو قابل تقلید ہو, جس سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے. جیسے ہم گوگل کے اوپر موبائل میں نیویگیٹر لگاتے ہیں, نیویگیشن, اور وہ ہمیں راستہ بتاتی ہے. تو ہماری زندگیوں کا راستہ وہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اور اس کا عملی مظہر جو ہماری اگر ہم دیکھنا چاہیں اس دنیا کے اندر تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ جن کی حیات مبارکہ ہیں. آپ تصور کریں, اب یہی جس طرح یہاں پہ اس وقت لوگ ڈسپلیسڈ ہیں, ان کے گھر ختم ہو چکے ہیں, ان کی رہائشیں بہہ چکی ہیں, تباہ ہو چکی ہیں, کچھ کی تو سرے سے, میں نے کہا 3 کروڑ تقریباً جو UN کے مطابق فگر ہے, وہ لوگ ہیں جو متاثرین ہیں, 3 کروڑ کے قریب یا اس سے زیادہ. اور ملینز, لاکھوں کے اندر 50 لاکھ یا اتنا کوئی فگر ہے یا اس سے زیادہ کا وہ لوگ ہیں جو سرے سے جن کے گھر ختم ہو چکے ہیں, اور جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں ان کی تعداد الگ لاکھوں کے اندر ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں. اب اس کو ذرا ذہن میں رکھیں اور دوسری طرف آئیں. اب دیکھیے صحابہ کرام کی حیات مبارکہ, جب ہجرت مدینہ ہوئی تو جو مہاجرین تھے, نہ گھر تھا ان کے پاس, نہ مال تھا ان کے پاس, نہ مویشی تھے ان کے پاس. یہی کیفیت تھی. اسی کیفیت کے اندر وہ پہنچے مدینہ منورہ مکہ سے, نہ گھر, نہ مال, نہ مویشی, سب کاروبار, سب مال, سب گھر, زمین, جائیداد, سب کچھ پیچھے مکہ میں رہ گیا. اب مدینہ میں پہنچے ہیں تو خالی ہاتھ. اگلے وقت کی خبر نہیں ہے کہ کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا. آقا علیہ السلام نے مساوات فرمائی, فرمایا تم میں سے ہر ایک مہاجر ایک انصار کا بھائی ہے, اور جس کے پاس
جتنا مال ہے وہ آدھا اپنے بھائی کو دے دے۔ اب یہ ہے صحابہ کرام کی حیات مبارکہ، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ ان لوگوں کے ایمان جیسا۔ یہ ان لوگوں کے ایمان کی حالت ہے کہ کیا حالت ہے ان لوگوں کے ایمان کی؟ ان لوگوں کے ایمان کی حالت یہ ہے کہ جب حضور کا فرمان آ گیا، آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، اپنے مال میں سے آدھا مال اس کو، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پر آدھا خرچ کر دو۔ جس کے پاس 2 گھر تھے اس نے 1 گھر دوسرے بھائی کو دے دیا، جس کے پاس 2 اونٹ تھے اس نے دوسرا اونٹ اپنے بھائی کو دے دیا، جس کے پاس 10 اونٹ تھے اس نے 5 اونٹ بھائی کو دے دیے، حتیٰ کہ جس کی 2 بیویاں تھیں 1 بیوی کو طلاق دی اور کہا دوسری کے ساتھ آپ نکاح کر۔ یہ ان کے اسوہ حیات مبارکہ ہے۔ یہ ہے جس کو قرآن نے کہا آمنو کما آمن الناس، کہ ان لوگوں جیسا ایمان لاؤ۔ ان کے سامنے بھی افیکٹیز تھے، ان کے سامنے بھی ڈسپلیسڈ لوگ تھے کہ جن کے گھر نہیں تھے، جن کا مال نہیں تھا، مویشی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا پاس۔ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی 1 گھر ہے، فرمایا اس میں 2 کمرے ہیں، 1 کمرہ آپ شیئر کر لیں۔ 1 ہی کمرہ ہے، فرمایا اس کو بھی ہم آدھا کر لیں گے، یہ آدھا کمرہ آپ لے لیں مجھ سے۔ بزنس تھا، کاروبار تھا، فرمایا اس کا آدھا مال آپ لے لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ایک وقت آیا جب اعلان فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ، مہاجر ہیں آپ بھی، 100 اونٹ لے کر آ گئے، ان کا کبھی خرچ ختم نہیں ہوا۔ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں عطا کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر کبار صحابہ کرام، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی دیواروں پر اس طرح ہاتھ مارتے تھے کہ کوئی ایک کیل اور کانٹا بھی نہ رہ جائے جو میں اپنے گھر سے جھاڑو مار کر صفائی کر کر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش نہ کروں۔ یہ ہے ان لوگوں کی حیات مبارکہ اور اسوہ مبارکہ، جس کو پھر آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں ان آسمان کے ستاروں برابر بھی ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں، میری امت میں ایک شخص ایسا ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں یا اس سے زیادہ ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ کو تھا کہ شاید میرے والد گرامی کا نام لیا جائے گا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اور پھر میرے والد گرامی حضرت ابوبکر کا کیا مقام ہے؟ فرمایا ان کا مقام عائشہ وہ جو 1 ہجرت کی رات کی نیکی ہے وہ ان ستاروں سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ ان کا ایک ایک عمل اللہ کی بارگاہ میں اس لیے اتنا مقبول ہے، اس لیے اتنا مقبول ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں اس انداز میں گزارا اور خرچ کیا ہے۔ پھر اللہ ایک حدیث مبارکہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو مخلوق خدا پر خرچ کر تو میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ سے اور زیادہ عطا ہو تو اس کا قاعدہ اور کلیہ جو میں نے کہا عرض کیا وہ یہ ہے کہ ہم دوسرے لوگوں پر خرچ کریں، بالخصوص اس مشکل اور ضرورت کی گھڑی کے اندر۔ اور پھر ایک آخری چیز جس پر ہم گفتگو کو ختم کریں گے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 ایک کلیہ اللہ رب العزت نے دیا کہ اللہ کے ساتھ ایک ہم تجارت کرتے ہیں، بینکس کے اندر سیونگ اکاؤنٹس کھولتے ہیں، اس پر ہمیں انٹرسٹ بیسڈ پروفٹ ملتا ہے فکسڈ اماؤنٹ کے اندر، جس کو اللہ نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا ہاں ایک قرض مجھے دو، میں اس قرض کے بدلے تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ اللہ کی ذات کو تو قرض نہیں دیا جا سکتا، وہ تو خود عطا کرنے والا۔ اللہ کو قرض عطا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی مخلوق ہے، ایک حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کو وہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ محبت کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کا کنبہ ہے، ان پر خرچ کرنا، ان کو قرض دینا، یہ ان پر خرچ کرنا یہ اللہ کو قرض دینے کے مترادف ہے۔ فرمایا پھر جو لوگ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے جس کی 7 بالیاں ہیں اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔
یعنی ایک دانہ آپ خرچ کریں 1 روپیہ، تو فرمایا اس سے جو ایک ڈالی نکلے گی، وہ جو ایک شاخ نکلے گی اس پر 7 ڈالیاں نکلیں گی، اور ہر ڈالی پر 700 دانے ہوں گے، یعنی وہ 1 روپیہ 700 روپے کے برابر ٹھہرے گا، اتنا اجر ہے۔ اور فرمایا اور جسے اللہ جس کو چاہتا ہے پھر اس میں اضافہ فرما دیتا ہے، یعنی یہ تو وہ میتھمیٹیکل فگر اللہ نے گن کر بتایا، میتھمیٹیکل فگر گن کر بتایا کہ اگر آپ نے میتھ کی کیلکولیشن کرنی ہے، اپنی بزنس اکاؤنٹنگ کی کیلکولیشن کرنی ہے تو پھر تو میں اتنا عطا کروں گا، اور اگر اخلاص جو ہے وہ تمہارا بڑھتا چلا جائے گا تو پھر میں بے حساب دینے والا، پھر یہ 700 گنا کی بھی قید نہیں ہے، پھر میں تمہیں بے حساب عطا کروں گا۔ تو حاضرین کرام، گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو اس ملک کے طول و عرض کے اندر مختلف حصوں میں ایک قدرتی آفت کی وجہ سے، جو ایک چیز میں یہاں میرے ذہن میں آ گئی، ہم جس چیز کو نگلیکٹ کرتے ہیں، یہ بڑی کثرت کے ساتھ اس کے اوپر احادیث ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، اور دیگر صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کرام سے بھی، جب بھی کالے بادل آتے آقا علیہ السلام کے چہرے انور کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، اور حضور کثرت کے ساتھ استغفار فرماتے اور اللہ کی بارگاہ میں نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ صحابہ کرام سے عائشہ صدیقہ وغیرہ ہم آپ رضی اللہ عنہما اور عنہم، آپ فرماتے کہ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب بھی یہ بارش کا موسم آتا ہے تو آپ کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ قوم عاد کے اوپر، قوم عاد وہ قوم تھی جنہوں نے پہاڑ کاٹ کر اپنے گھر بنائے تھے، فرمایا قوم عاد کے اوپر اس سیاہ بادل کا عذاب نازل ہوا تھا، نہیں معلوم کہ یہ بادل اللہ کا عذاب ہے یا اللہ کی رحمت ہے، تو جب بھی آئیں تو کثرت کے ساتھ استغفار کریں، جب بھی یہ بادل آئیں ان کو دیکھ کر کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور اس کی رحمت ہمیں عطا فرمائے۔ تو حاضرین کرام، ضرورت اس امر کی ہے کہ جو ہمارے متاثرین ہیں اس سیلاب کی وجہ سے، ان پر خرچ کریں، جتنی توفیق ہے اللہ رب العزت کی راہ کے اندر خرچ کریں، یہ اللہ رب العزت اس کا ہمیں 2 گنا 100 گنا 700 گنا لوٹائے گا۔ اور یہ ایک ضروری اعلان ہے، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اور انجمن تاجران کرما والا بازار، ان کے زیر اہتمام امدادی کیمپ برائے سیلاب زدگان کوٹ لکھپت اسٹیشن کے باہر ان لوگوں نے، دوستوں نے اہتمام کیا تھا کہ ہم لوگ اپنے کاروبار زندگی کے اندر اپنی مصروفیات کے اندر مصروف ہیں، تو وہ لوگ جنہوں نے خود کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے اس کام میں اور ہمارے بہاف پر یہ کام کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں تو بے شمار تنظیمات اور دیگر لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، تو ہم تو نہیں جا رہے، اگر ہم اپنے کاروبار، اپنی ضروریات، اپنی مزدوریوں، اپنی جابز میں بزی ہیں تو پھر ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، ان پر خرچ کریں، اللہ رب العزت دعا ہے وہ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو خرچ کریں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔